السلام علیکم۔ صفحے پچھاڑنے والا شیر بننا تو آسان ہے، لیکن حقیقی شیر تو وہ ہے جو اپنے نفس امارہ کو قابو کرے اور اسے شکست دے۔ ایک جنگل میں تمام جنگلی جانور خونخوار شیر سے بہت پریشان رہتے تھے۔ اس سرسبز جنگل میں ہر قسم کے جانوروں نے اپنے اپنے ٹھکانے بنا رکھے تھے۔ وہ جنگل میں آزادی کے ساتھ اچھل کود اور گھوم پھر نہیں سکتے تھے۔ خونخوار شیر نے تمام جانوروں کے ناک میں دم کر رکھا تھا، ہر وقت ان کی گھات میں رہتا تھا۔ کوئی دن نہ جاتا تھا کہ جب وہ کسی نہ کسی جانور کو اپنا لقمہ بنا لیتا۔ غرض کوئی جانور بھی اس جنگل میں اپنی جان کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا۔ سب جانور اس پریشانی میں مبتلا تھے کہ اگر اس طرح ہی لیل و نہار گزرتے رہے تو ہمارا جلد خاتمہ ہو جائے گا۔ سب جانوروں نے مل کر ایک تجویز سوچی اور پھر ایک دن شیر کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے، جہاں پناہ، آپ ہمارے بادشاہ ہیں اور ہم آپ کی رعایا۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ آپ کی آسائش اور خوراک کا خیال رکھیں۔ ہم ہر روز وقت مقرر پر آپ کو ایک جانور مہیا کر دیا کریں گے۔ آپ کو آگے پیچھے جا کر تکلیف فرمانے کی حاجت نہیں رہے گی۔ ہماری صرف اتنی التجا ہے کہ ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنیں، تاکہ ہم جنگل میں بے خوف و خطرہ گھوم پھر سکیں۔ شیر نے کہا، ہم ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر کچھ کھانا حلال نہیں سمجھتے۔ پہلے کوشش پھر توکل، یہی ہمارا خاصہ ہے۔ حرکت میں برکت ہے۔ مجھے اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، میں ان سے کام کر لوں گا۔ میں غیر کا مارا ہوا کیوں کھاؤں؟ الغرض شیر سے انہوں نے عہد کیا کہ اس قول و قرار میں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ زندہ جانور وقت مقرر پر آپ کے پاس پہنچ جایا کرے گا، آپ خود اس کا شکار کر کے کھا لیا کریں۔ کافی بحث و تکرار کے بعد شیر نے ان کی تجویز منظور کر لی۔ اس معاہدے کے بعد تمام جانور روزانہ ایک مقرر جگہ پر اکٹھے ہوتے۔ تمام جانوروں میں قرآن اندازی کی جاتی۔ جس کا نام قرآن اندازی میں نکل آتا وہ بلا حجت شیر کی خوراک بننے کے لیے روزانہ روانہ ہو جاتا۔ اس معاہدے پر کافی عرصہ عمل درآمد ہوتا رہا۔ تمام جانور جنگل میں بے فکر ہو کر گھومتے پھرتے۔ چونکہ شیر کو باقاعدہ کھانا مل رہا تھا، اس لیے وہ بھی جانوروں کو ناحق تنگ نہیں کرتا تھا۔ اس معمول کی قرآن اندازی میں ایک دن خرگوش کا نام قرآن اندازی میں نکل آیا۔ جب خرگوش کا نام نکلا تو خرگوش نے پکار کر کہا، اے دوستو، یہ ظلم و ستم کب تک جاری رہے گا؟ یہ ہماری قربانیوں کا سلسلہ ختم بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دوسرے جانوروں نے جب خرگوش کی یہ آہو بکا دیکھی تو انہوں نے کہا، ہم اتنے دن تک اپنا وعدہ پورا کیے جا رہے ہیں، اب تم ہم کو رسوا نہ کرو، ورنہ شیر پھر سے شکار کرنا شروع کر دے گا۔ اس طرح پھر ہم سب کی جان ہلاکت میں پڑ جائے گی۔ خرگوش نے کہا، دوستو، مجھے مہلت دو کہ شیر کے ظلم و ستم کے پنجے سے نکل سکے۔ کوئی تدبیر کروں تاکہ تم اس مصیبت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے خوف ہو جاؤ۔ دوسرے جانوروں نے کہا، ابے گدھے، ہماری بات مان جا، تو اپنی قدر پہچان، چھوٹا منہ اور بڑی بات، یہ کام تمہارے بس کا نہیں۔ خرگوش نے کہا، خدا چونٹیوں سے ہاتھی کو مروا سکتا ہے، ذرا صبر سے کام لو اور دیکھو کہ پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ وہ کہنے لگا، دوستو، مجھے خدا نے اعلان کیا ہے، مجھ جیسے کمزور کے ذہن میں ایک مضبوط رائے آ گئی ہے۔ جانوروں نے اس سے پوچھا، تمہارے ذہن میں کون سی بات آئی ہے؟ ہمیں بھی اس سے آگاہ کرو، مشورہ کر لینا عقل مندی ہے، اس سے مزید روشن پہلو سامنے آ جاتے ہیں۔ خرگوش نے کہا، راز برسرعام کھولنا بے وقوفی ہے، کیونکہ اس سے جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہر راز کہنے کے لائق نہیں ہوتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تین چیزوں کے متعلق لب کشائی نہیں کرنی چاہیے: سفر، سونا یعنی مال و دولت، اور اپنی منزل۔ یہی تین چیزیں ہیں جن کے دشمن مخالف بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ خرگوش گھر بیٹھا رہا اور وقت مقرر سے تقریباً 1 گھنٹہ تاخیر سے روانہ ہوا۔ شیر کو جب وقت مقرر پر خوراک نہ ملی تو اس نے غیظ و غضب کی انتہا کر دی۔ بار بار زمین پر پنجے مارتا اور کہتا کہ افسوس، میں نے ان کمینوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا۔ نااہل حکمران جب موقع محل کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو اپنی اس بے وقوفی کے سبب پریشانی اٹھاتا ہے۔ شیر غصے کی حالت میں گرج رہا تھا۔ اس نے دور سے خرگوش کو اپنے پاس تیزی سے دوڑ لگاتے ہوئے آتے دیکھا۔ خرگوش نے دست بستہ عرض کیا کہ اے بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں
تو دیر سے آنے کی وجہ بیان کروں؟ اے جنگل کے بادشاہ، تم پر ہم سب جانور قربان۔ آج میں اور میرا ایک بھائی جوان شاہی کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک اور شیر نے ہمیں آ گھیرا۔ اس نے ہم دونوں کو لقمہ بنانا چاہا۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم اپنے شہنشاہ کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں وقت پہ پہنچنا ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ تو میں ہوں، تمہیں اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے میرے ساتھی کو، جو مجھ سے زیادہ صحت مند تھا، پکڑ لیا۔ میں بڑی مشکل سے جان چھڑا کر بھاگ آیا ہوں۔ میں نے اس سے کہا تم مجھے چھوڑ دے تاکہ میں اپنے بادشاہ کی زیارت کر لوں اور اسے تیرے متعلق آگاہ کر دوں۔ اے بادشاہ سلامت، آئندہ اس شیر کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا ہے۔ اگر تو معمول کے مطابق روزینہ چاہتا ہے تو پہلے ہمارا یہ راستہ صاف کرو۔ خرگوش کی یہ بات سن کر شیر کا خون کھول اٹھا اور غضبناک ہو کر کہنے لگا، وہ کون ہے جس نے میری عملداری میں قدم رکھا، میرا شکار چھین لیا؟ میں جب تک اس کا کام تمام نہ کر لوں کھانا حرام سمجھوں گا۔ اے خرگوش، میرے ساتھ چل اور مجھے اس نابکار کا پتہ بتا۔ خرگوش رہبر کی طرف اس کے آگے آیا تاکہ اسے اپنے جال کی طرف لے چلے۔ خرگوش کے مکر کا جال شیر کا بندھا تھا۔ عجیب خرگوش تھا کہ شیر کو اچک لے گیا۔ دشمن اگر تم سے دوستانہ بات کرے تو جال سمجھو، اگرچہ وہ تیرے حق میں بہتر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ تجھے شکر دے تو اسے زہر سمجھ، اور اگر تجھ پر وہ مہربانی کرے تو قہر سمجھ۔ خرگوش بڑے حوصلے اور اعتماد کے ساتھ شیر کے آگے آگے چل رہا تھا کہ ایک شکستہ کنویں کے قریب وہ ٹھنک کر کھڑا ہو گیا۔ شیر نے للکار کے کہا کہ آگے بڑھ، قدم پیچھے کیوں ہٹاتا ہے؟ خرگوش نے کہا سرکار، میرے ہاتھ پیر جواب دے گئے ہیں، میری روح کانپ رہی ہے اور دل دھڑک رہا ہے، کیونکہ وہ ظالم شیر اسی کنویں میں رہتا ہے اور میرے ساتھی کو پکڑ کر اسی کنویں میں لے گیا ہے۔ اسی خوف سے مجھے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ حضور، اگر آپ مجھے اپنی بغل میں اٹھا لیں تو میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ شیر نے خرگوش کو بغل میں لے لیا۔ اسی طرح وہ دونوں کنویں کے قریب پہنچے۔ شیر نے خرگوش کو اپنی بغل میں لیے کنویں میں جھانکا تو اسے اپنا اور خرگوش کا عکس پانی میں دکھائی دیا۔ وہ اس نے سمجھا کہ واقعی کوئی شیر خرگوش کو پکڑ کے کھڑا ہوا ہے۔ جب قضا آتی ہے تو عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ شیر نے غضبناک ہو کر آؤ دیکھا نہ تاؤ خرگوش کو وہیں چھوڑا اور خود اسی کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کنواں بہت گہرا تھا۔ خرگوش نے جب یقین کر لیا کہ اب اس کا باہر نکلنا محال ہے اور اب یہ کنویں کے اندر ہی مر جائے گا، تو فرط مسرت سے کلا بازیاں کھاتا ہوا جنگل کی طرف بھاگا اور جا کر اپنی قوم کو اس ظالم کی ہلاکت کی خوشخبری سنائی اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ظالم کے ظلم و ستم سے نجات دلا دی ہے۔ دنیا کے تمام شیروں کا سر جھک گیا تھا جب قضائے قدرت نے اصحاب کہف کے کتے کو غلبہ دیا۔ تمام جانوروں نے خرگوش کو اس عقل مندی پر داد دی۔ جانوروں نے کہا تو آسمانی فرشتہ ہے یا پری، یا پھر تم نر شیروں کے ملک الموت ہو؟ تجھے یہ تدبیر کیسے سوجی؟ تو نے اس ظالم کو کیسے ہلاک کیا؟ خرگوش کہنے لگا، اے دوستو، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا ہے، ورنہ میری کیا طاقت تھی کہ اس ظالم سے عہد برا ہوتا۔ تعریف اور شکر کے لائق وہی پاک ذات ہے جس نے مجھے عقل، حوصلہ اور سمجھ عطا کیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے ساتھیو، ہم نے باہر کا دشمن مار ڈالا، لیکن اس سے زیادہ بدترین دشمن ہمارے اندر بیٹھا ہے۔ اب اس کی فکر کرو۔ باطن کے شیر کو قابو کرنا خرگوش جیسے جانوروں کا کام نہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔